کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خشوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دو کام کیا کریں ایسے وقت میں۔ ایک تو بغیر خشوع خضوع کے بھی کر سکتے، کس نے منع کیا؟ اور خشوع خضوع ہوتا ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے نا، اور جب خشوع خضوع نہ ہو تو دل نہیں کرتا۔ جب دل نہ کر رہا ہو پھر بھی آدمی اللہ کا نام لے تو اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے۔ دل لگی کے لیے تو آپ کر رہے ہیں اللہ اللہ، دل نہیں چاہ رہا تو پھر مطلب ایک دل کے میں ہے نا۔ تو من قرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران، اس کو قرآن پڑھنے میں دقت ہو اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ تو اسے خشوع خضوع حاصل کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے بھی جو ظاہری اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرنے سے روحانی طور پر بھی خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے۔ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، سنجیدہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ کہاں رکھے۔ آپ بالکل صحیح کھڑے ہو جائیں، آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہو، دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ برابر ہو، سیدھے کھڑے ہوئے ڈھیلے کھڑے ہوئے نہ ہو، بالکل ہاتھ صحیح طریقے سے اٹھائیں تو ہر جو رکن ہے اس کو پورے اس کے ساتھ دھیان کے ساتھ ادا کریں تو خود بخود خشوع ہوتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں علماء کرام کے لیے، اب تو طلبہ ہیں جو اساتذہ ہیں، وہ اگر رات میں ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں ذکر اللہ کے لیے، پورا ایک ماحول بنا لیں۔ جو احسان کی بات ہوئی تھی نا کہ پورے پروفیشنل طریقے سے آداب کے ساتھ کریں، وضو کر لیں اچھے طریقے سے، مسواک کر لیں، کوئی جان نماز اچھا سا لے لیں، ہلکی سی بتی جلا لیں اور زیادہ روشنی نہ ہو، اور تھوڑی خوشبو بھی لگا لیں، خوشبو مل جاتی ہے نا۔ تو یہ پورے اس کا یہ پروٹوکول ہے اس کا ذکر اللہ کا۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو اگر اس طریقے سے آپ ماحول بنائیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنی آپ اپنے اوپر محنت کریں گے، جس کام پہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو آپ اٹھے وہاں سے اور آپ نے پوری نیت کی، جگہ کو صاف کیا، جگہ کو بہتر کیا، روشنی وغیرہ کا انتظام کیا، خوشبو لگائی، وضو کیا آپ نے۔ تو جب آپ اتنی محنت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ خاص طور پہ اس ماحول میں جو ایک افراتفری کا ماحول، ایک سوشل میڈیا کا اور معلومات کا، ویڈیوز کا ایک سیلاب ہے پورا، تو یہ سیلاب ہمیں کہاں تک پہنچ جائے گا؟ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت دے، توفیق دے، اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائے۔